بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ یہ اس دنیا میں موجود تھا تو یہ شریعت کے خلاف کون کون سے کام کرتا تھا؟ اس کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا کیا؟ یہ امام حسین کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس غلیظ کام میں اس کا ساتھ دیا؟ اس کے بیٹے نے تخت پر کیوں تھوکا؟ جب 65 سال کی عمر میں اس کی قبر کھولی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ دوستو، یزید وہ بدبخت ہے جس کے ماتھے پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دبا ہے۔ ہر زمانے میں دنیا کا ہر انسان اس پر ملامت کرتا ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث، نہایت ہی موٹا، بدنما، کثرت سے شاعری کرنے والا، بد اخلاق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور صحابہ اکرام کا خون بہانے والا تھا۔ اس نے ایسے ایسے کام کیے جس سے انسانیت بھی شرما جائے۔ یزید پلید بدبخت 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ کام کیے جن سے شرع نکاح حرام تھا۔ یزید ان کو نکاح کا رواج دینے والا تھا، سود اور دیگر کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین اور حسن جنت کے سردار ہیں۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ مسلمان شروع سے غدار ہیں۔ حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی تھی، جبکہ حسین کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، قرآن کے عالم تھے، تابی تھے، روزے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، حج کرنے والے تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا۔ جو آدمی میری سنت کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ ایک صحابی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، وہ اپنے وصل سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 59 ہجری میں بامکہ مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے معاویہ کو جانشین مقرر کر دیا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ایک بہترین استاد عمر المقصوص کے پاس 3 سال کے لیے بھیجا۔ یہ آدمی اہل بیت سے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و عظمت بتائی۔ جب معاویہ ابن عزیز تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا تو اس نے عوام اور تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود منبر پر جا کر بیٹھا اور اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا، پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کے اہل نہیں تھا، اس کے نفس نے اسے برباد کر دیا، اس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا، اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے۔ وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں سے ہم کلام ہوا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ حکومت امام زین العابدین کے حوالے کر دوں۔ اب تم جو خود بہتر سمجھو وہ کرو۔ میں اس حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے امام حسین جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا۔ اسی خاندان نے امام زین العابدین کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ وہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ انتہا قسم کا گھٹیا، بدکار اور ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی گندی ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کے بے پناہ جرم ہے، سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین کو شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے،
कई दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर नमाज ना पढ़ाई जा सकी। इसके अलावा इसी के दौर में खाना काबा पर हमला किया गया, जिसकी वजह से हजर असवद के टुकड़े हुए, खाना काबा के गिलाफ को आग लगी। तारीख में लिखा है कि यजीद ने अपनी हुकूमत के आगाज में से हुक्म दिया कि इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर सहाबा की बैत ले। यजीद ने हुक्म दिया कि अगर ये लोग मेरी बैत से इनकार करें तो इनके सर कलम करके मेरे पास भेजे जाएं। अस्तगफिरुल्लाह। फिर यजीद ने 5000 शामियों को मदीना पर हमला करने के लिए भेजा। इसी वाक़े को वाक़या हुरा भी कहा जाता है। यजीद की मौत के बारे में ये भी लिखा है कि ये 64 हिजरी को जुमेरात को इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये नागहानी मौत का शिकार हुआ। ये रात को मस्ती के आलम में सोया, जबकि ये सुबह को मुर्दा हालत में पाया गया। जब इस शख्स की मौत हुई तो ये एक खेमे में था। गिद्ध इसके खेमे में दाखिल हुए और इसकी लाश को चीर फाड़ डाला। इसकी लाश से इस कदर बदबू आती थी कि पास खड़े हुए लोग भी भागने पर मजबूर हो जाते। बड़ी मुश्किल से इसको दफन करने के लिए घड़ा खोदा गया, फिर इसकी बदबूदार लाश को इसमें दफन कर दिया गया। यूं अल्लाह ताला ने इसको निशाने इबरत बना दिया। जिस जगह इसकी कब्र वाक़या है वहाँ पर एक वक्त था कि लोग इसकी कब्र पर ईंटें और पत्थर मारते थे। अब इस जगह शीशा, लोहा और कांच पिघलाने की भट्टी लगी है। इस कारखाने में शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं। लोहे और शीशे को पिघलाने वाली भट्टी इसी जगह मौजूद है जहाँ पर यजीद की कब्र है। अल्लाह ताला का अजाब देख लो। यजीद की कब्र पर हर वक्त आग जलती रहती है। अल्लाह ताला को अपने नबी से बेहद प्यार है। जिन लोगों ने इनकी आल के साथ ऐसा किया, अल्लाह ताला का 2 जहानों में उनके लिए अजाब है। एक और रवायत में लिखा है कि यजीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। इसकी आंतें जलने लगी। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी को तरसता था। जब वो पानी पीता था तो यही पानी उसके पेट को जलाता था। उसके महल के लोग कहते थे कि ये दर्द हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने की वजह से है। अबू सईद खिजरी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। एक दिन कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल हुई, ए हबीब फरमा दीजिए, आओ हम बुलाएं अपने बेटों को भी और तुम्हारे बेटों को भी, अपनी औरतों को भी और तुम्हारी औरतों को भी, अपने आप को भी और तुम को भी। फिर बड़ी आजिज़ी से अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह की झूठों पर लानत हो। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमातुज़ ज़हरा, हजरत अली, इमाम हुसैन और हसन को बुलाया और कहा, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं।